کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف ایک درخت کسی ملک کی پوری معیشت اور زراعت کو بدل کر رکھ دے؟ پاکستان میں زیتون کا انقلاب کچھ ایسی ہی امید دلا رہا ہے۔ چلیے اس سب سونے کی دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اس نمبر پہ غور کیجئے، $4.5 ارب۔ یہ وہ بھاری قیمت ہے جو پاکستان ہر سال صرف خوردنی تیل باہر سے منگوانے پر خرچ کرتا ہے۔ سوچئے، یہ اتنی بڑی رقم ہے جو ملک کے کتنے ہی شعبوں کو جیسے کہ صحت اور تعلیم کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ تو پھر یہاں ایک بہت بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس بھاری امپورٹ بل کو کم کرنے کا کوئی بہتر راستہ ہے؟ کیا کوئی ایسا حل ہے جو ملک کے اندر ہی موجود ہو؟ اور یہیں پر اس سوال کے جواب میں ایک غیر متوقع ہیرو سامنے آتا ہے، زیتون کا درخت۔ جی ہاں، ایک ایسا پودا جس میں نہ صرف ملک کو خود کفیل بنانے بلکہ پورے زرعی منظرنامے کو بدلنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ دیکھیں، زیتون کا درخت کوئی عام پودا نہیں ہے، یہ ایک سدا بہار درخت ہے جو 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے اور پھل دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ایک نسل کی نہیں بلکہ کئی نسلوں کے لیے ایک پائیدار سرمایہ کاری ہے۔ تو آخر زیتون ہی کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک طرف تو اس کے صحت کے لیے بے شمار فائدے ہیں، جیسے اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی کینسر خصوصیات، اور پھر قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دوسری طرف زراعت کے لحاظ سے یہ کسان دوست پودا ہے۔ اسے کم پانی اور کھاد چاہیے، یہ بنجر زمین پر بھی اگ سکتا ہے اور زمین کو کٹاؤ سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں اربوں ڈالر کی درآمدات کو ختم کرنے کی زبردست معاشی صلاحیت ہے۔ اب اس کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے، ایک ایسی دریافت جس نے پاکستان میں زیتون کی کاشت کی پوری گیم ہی بدل دی۔ ایک ایسا قدرتی خزانہ جو برسوں سے ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ 8 کروڑ؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں قدرتی طور پر اگنے والے جنگلی زیتون کے درختوں کی تعداد ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قومی اثاثہ ہے جو بس استعمال ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ جو پھیلاؤ نظر آ رہا ہے، یہ اس موقع کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان اور پنجاب تک پاکستان کے وسیع علاقوں میں یہ جنگلی درخت پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا سنہرا موقع ہے جو شاید ہی کسی اور فصل میں ملے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان 8 کروڑ جنگلی درختوں کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ مگر انقلابی تکنیک میں ہے، جسے پیوند کاری یا گرافٹنگ کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اچھی پیداوار دینے والی قسم کی ایک شاخ کو جنگلی درخت پر لگا دیا جاتا ہے، اور بس وہی جنگلی درخت دیکھتے ہی دیکھتے معیاری پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے موقع دیکھ لیا اور اس کی اہمیت بھی سمجھ لی۔ اب آتے ہیں عملی بات پر کہ اگر کوئی اس سبز سونے کی کاشت کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ یہ حصہ خاص طور پر ان کسانوں کے لیے ہے جو اس انقلاب کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، کامیابی کا پہلا اصول صحیح قسم کا انتخاب ہے۔ پاکستان کے ماحول کے لیے کئی منظور شدہ اقسام موجود ہیں۔ ان میں باری زیتون 1 اور باری زیتون 2 جیسی مقامی اقسام بھی ہیں، اور کوراتینا اور فرینٹویو جیسی بین الاقوامی اقسام بھی شامل ہیں جو یہاں بہت اچھی پیداوار دینے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ زیتون کو کیسا ماحول چاہیے؟ اسے گرم اور خشک گرمیاں پسند ہیں اور سردیوں میں تھوڑی ٹھنڈک بھی چاہیے۔ یہ 40 ڈگری تک کی گرمی تو سہ لیتا ہے، لیکن اچھا پھل لگنے کے لیے اسے سردیوں میں تقریباً -7 ڈگری کی ٹھنڈک کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایک چیز سب سے اہم ہے، اچھی نکاس والی زمین۔ زیتون کے درخت کو اپنی جڑوں میں پانی کھڑا ہونا بالکل پسند نہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پودے لگانے کے لیے مربع طریقہ سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے ایک ایسی زمین چنیں جہاں پانی نہ کھڑا ہو اور ٹھنڈی ہوا آسانی سے نکل جائے۔ پھر 50 بائی 50 سینٹی میٹر کے گڈھے کھودیں۔ ہر پودے اور ہر لائن کے بیچ میں 20 بائی 20 فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں۔ اس طرح 1 ایکڑ میں آپ کے تقریباً 109 پودے لگ جائیں گے۔
اب بات کرتے ہیں پانی دینے کی۔ اس کے لیے 2 نظام سب سے اچھے ہیں۔ ایک ہے ڈرپ سسٹم، جو پائپوں کے ذریعے قطرہ قطرہ پانی سیدھا جڑوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ڈھلوانی زمین کے لیے اور پانی بچانے کے لیے بہترین ہے۔ دوسرا ہے اسپرنکلر سسٹم، جو بارش کی طرح پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے اور یہ ہموار زمین کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے کہ اس ساری محنت کا معاشی فائدہ کیا ہے، یعنی یہ زراعت کسانوں کے لیے حقیقی مالی فائدے میں کیسے بدلتی ہے۔ چلیں ذرا حساب کتاب کرتے ہیں۔ 1 ایکڑ سے سالانہ اوسطاً 729 کلو گرام تک پیداوار مل سکتی ہے۔ اگر اس میں سے تمام خرچے مطلب کھاد، پانی، مزدوری وغیرہ نکال دیں، تب بھی ایک کسان فی ایکڑ تقریباً 94,000 روپے کا خالص منافع کما سکتا ہے۔ یہ منافع بہت سی روایتی فصلوں سے کہیں زیادہ ہے، جو زیتون کو ایک بہت ہی پرکشش کاروبار بناتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کوشش میں کسان اکیلے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک قومی عزم اور حکومتی حمایت بھی ہے۔ پوٹوہار کو زیتون کی وادی بنانے اور 50 ملین اولیو ٹری سونامی جیسے بڑے منصوبے اس بات کا ثبوت ہیں کہ حکومت اس شعبے کو کتنی اہمیت دے رہی ہے۔ آخر میں آئیے حقیقت پسندی سے مستقبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جہاں مواقع بے شمار ہیں، وہیں کچھ ایسے چیلنجز بھی ہیں جن پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ آگے کا راستہ بالکل آسان بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی کسانوں کی تربیت اور آگاہی میں کمی ہے۔ تیل نکالنے اور اسے ذخیرہ کرنے کے لیے بہتر انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ معیار کی جانچ کے لیے ایک مضبوط نظام بنانا ہوگا اور خاص طور پر چھوٹے کسانوں کو مالی مدد فراہم کرنی ہوگی۔ ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہی ہم پائیدار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ابتدائی سوال، کیا واقعی ایک درخت کسی ملک کی معیشت کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ پاکستان کے زیتون انقلاب کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جواب ہاں میں ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے، یہ دیکھنا بلا شبہ آنے والے سالوں کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہوگا۔